بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو بتا دیا جائے کہ تمام اہل بیت کے پھول اور مولا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب 10 محرم کو ہی شہید ہوئے، پر الگ الگ دن اس لیے منسوب کر دیا گیا تاکہ ہر معصومین کا غم ہم اچھے طریقے سے اور ان کو پرسہ دے سکیں اور عزاداری مکمل کر سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے باوفات ساتھیوں کے بدن ٹکڑے ہو گئے اور سب خاک کربلا پر سو گئے، اہل بیت کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو اس وقت جناب علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر جن کا اخلاق سب سے اچھا تھا، اپنے بابا کی خدمت میں اور جنگ کی اجازت طلب کی، تو مولا حسین علیہ السلام نے پلک جھپک اجازت دی۔ اس کے بعد ایک حسرت بھری نگاہ کی اور بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور جانب آسمان رخ کر کے فرمایا، خداوندہ گواہ رہنا کہ اب میں ایک ایسے جوان کو اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو کہ شکل صورت اور گفتار میں تیرے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ جب بھی رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھتے۔ اجازت ملی تو جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور میدان جانے کی تیاری کرتے دیکھا تو امام نے خود علی اکبر علیہ السلام کو تیار کیا۔ بس جناب علی اکبر جانے کے لیے تیار ہوئے، مولا نے فرمایا، جاؤ بیٹا، اہل حرم سے وداع کرو، کتنا دردناک منظر ہے۔ علی اکبر بابا کے حکم پر خیمے میں آئے اور آواز دی۔ اہل بیت نے جو ہی علی اکبر کی آواز سنی، سب علی اکبر علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے۔ جب اکبر کو بھی لباس جنگ میں دیکھا تو سب رونے لگے۔ اس وقت اکبر علیہ السلام کی ماں آگے آئیں اور اپنے بیٹے کی گردن پر ہاتھ ڈال کر فرمایا، اے اکبر، مجھے قیامت تک پریشان اور دکھ مت دو، یہ وادی بلا ہے، تیرے باپ کے سب ناصر چلے گئے، تیری روانگی دیکھ کر میری دنیا تاریک ہو گئی۔ جناب علی اکبر اہل بیت کو تسلیاں دے کر میدان میں جاتے ہیں۔ جب میدان میں جاتے ہیں تو آپ کے نور سے میدان جنگ منور ہوا تو لشکر اشکیا جمال اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے کہ ابن سعد ملعون سے پوچھتے ہیں، اے ظالم، تو ہمیں اس جوان سے لڑنے کے لیے لایا ہے؟ عمر سعد ملعون نے کہا، یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ علی اکبر میدان میں قدم رکھتے ہی یہ رزق پڑھا، میں حسین کا بیٹا ہوں جو علی کا بیٹا ہے اور ہم نبی کے گھر والے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام ابن سعد ملعون سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہتے ہیں، عمر ابن سعد، جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی، خدا تیری نسل کو ختم کرے۔ جناب علی اکبر دشمن کے قریب پہنچے اور جنگ شروع کرتے ہوئے بہت سخت جنگ لڑی، بہت سے دشمن واصل جہنم کی، اور پھر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا اور اسلحے کے بوجھ نے تھکا دیا کہ تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، میرے اکبر بیٹا، واپس چلے جاؤ، کچھ دیر اور جنگ کرو اور اپنے جد سے ملاقات کرو اور ان کے دست مبارک سے جام کوثر پینا، جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی۔ اکبر دوبارہ میدان میں آتے ہیں اور دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، بہت سے دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب علی اکبر کو گھیر لیا گیا، اور روایات میں کچھ یہ بھی ہے کہ ایک ملعون جس کا نام منقد بن مرہ عبدی ملعون نے ایسا نیزہ مارا اور نیزہ شہزادے کے حلق پر لگا۔ کسی نے کہا کہ شہزادے کو مارا نے تیر لگا اور کسی نے کہا سر مبارک پر لوہے کا گرز مارا، اور کچھ لوگوں نے روایات کی ہیں کہ آپ کو برچھی لگی جس کی وجہ سے آپ زمین پر گرے۔ آپ کا زمین پہ گرنا تھا اور نے بابا جان کو فریاد کی، جان، آپ پر میرا سلام آخر ہو، یہ میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، حسین، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام حسین اکبر کے سرانے تشریف لائے اور نیچے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار جناب علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر فرمایا، خدا اس قوم کو ہلاک کرے جس نے تمہیں قتل کیا ہے، نور چشم تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ علی اکبر کی شہادت پر مولا امام حسین علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، شدت غم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ امام کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے اور کہتے جاتے تھے، علی اکبر کہاں ہو، آواز دو۔ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے پہنچے، سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا۔ علی اکبر تڑپنے لگے، کہا، بابا، میرا سلام آخر کریں، ہائے میرا مظلوم امام۔ مولا حسین جوان بیٹی کی لاش پر تنہا بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی جگہ مدد کے لیے کسی کو نہیں بلایا، یا فقط ایک جگہ کہ جب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھا رہے تھے، کاندھوں سے اٹھاتے تھے تو پاؤں خط دینے لگ جاتے تھے۔ مولا نے صدا بلند کیا، آؤ بچوں، میری مدد کرو، آؤ، باپ سے جوان پسر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہاں پہ آخر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا سے کیا ایک چیز فرمائی تھی، وہ یہ تھی، مولا شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں، جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے۔
یہ مولا علی کا خون بول رہا ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہم شکل پیغمبر گفتگو فرما رہے ہیں، جو شکل و صورت میں جناب رسول خدا سے مشابہت رکھتے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کے پسر جوان پسر ہیں کہ پیری کے باوجود میرے مولا تنہا اپنے بیٹے کے لاش پر بیٹھے رہے اور روتے رہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد اس دنیا پر خاک ہو، اور مولا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا پر اس وقت کیا گزر رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا، بس کریا اور زاری ماتم کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بس یہی مصائب آل محمد ہے، لعنت ہو اس قوم پر جس نے ظلم و ستم ڈھائے امام حسین پر اور محمد و آل محمد پر، لعنت ہو جناب علی اکبر، جناب قاسم اور جناب عسکر اور مولا غازی عباس کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت، اور جس نے بیویوں کا دل دکھایا، کربلا میں تمام مستورات کا دل دکھایا، ان سب پہ لعنت، اور جس نے امام سجاد علیہ السلام کا دل دکھایا اس پر بھی لعنت، اور جس نے پاک زہرا کا دل دکھایا اس پر بھی لعنت۔